نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اکیلے خالق اور مالک ہیں۔ دنیا میں زندگی کے ایسے حقائق ہیں جو اللہ نے طے کر دیے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ انسان اگر ان حقائق کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کو سوچنے کی بے پناہ طاقت دی گئی ہے جو کہ بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کا دل بن جائے تو یہ سوچ کی طاقت انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے سوچ کی طاقت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، عمل کرنے کے لیے مختلف اعضاء عطا کر دیے، لیکن سوچنے کے لیے دماغ جیسی نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان کے دماغ کا وزن تو تقریباً 1.5 کلو ہے، لیکن انسانی رویہ، ذہانت، یادداشت، تصورات، محسوسات، منصوبہ جات وغیرہ جیسے اہم کام دماغ کی ہی ذمہ داری ہیں۔ انسانی جسم کے مختلف حصوں سے پیغام دماغ کو پہنچتے ہیں اور وہاں پیش رفت ہو کر فوری جوابی کارروائی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف اعضاء اور جوارح حرکت میں آتے ہیں۔ انسانی دماغ میں کام کرنے کی کتنی استعداد ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کی زبان میں دماغ کی میموری تقریباً 2.5 ملین گیگا بائٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی ویڈیو چلائی جائے تو اس میموری کی وجہ سے وہ 300 سال تک بغیر رکے چل سکتی ہے۔ اسی طرح رسپانس ٹائم اور پروسیسنگ سپیڈ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں جو کام کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے وہ حیران کن طور پر بہت ہی زیادہ ہے۔ دماغ کی استعداد اور صلاحیت کو انسان بھلائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو دل کے تابع کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ ٹھیک دل کی طرف سے اچھے پیغام دماغ کو جاتے ہیں اور وہاں پیش رفت کے بعد اچھا رویہ، اچھا منصوبہ اور اچھی سوچ ظاہر ہوتی ہے، جس سے انسان کا اپنا اور ساری انسانیت کا بھلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، اور جب لوگوں کے دل بن گئے تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ انسان کے دماغ میں سوچنے کی بے پناہ استعداد موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو ایک دکان کی ذمہ داری دی جائے تو اس کی سوچ ایک دکان کے نظم تک محدود ہو جاتی ہے، اور اگر اسے اس دکان کی ہر شہر میں جتنی بھی شاخیں ہیں ان سب کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس کی سوچ اسی حد تک وسیع ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سوچ کو صرف اپنے رشتہ دار، گھر بار، کاروبار اور بیوی بچوں کی حد تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ انہیں ساری انسانیت کے لیے سوچنے والا اور فکر کرنے والا بنایا۔ ہر صحابی نے انسانیت کی آخرت کی فکر کی۔ قرآن پاک میں اس آخری امت کے ہر مسلمان کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی سوچ میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ وہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جب وہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے تو دماغ اسے یہ بتاتا ہے کہ دنیا ممالک پر مشتمل ہے
اور ہر ملک میں شہر ہیں اور ہر شہر میں محلے ہیں اور ہر محلے میں لوگ گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر محلے کے ہر فرد پر محنت ہو تو اس طرح دنیا کی ساری آبادی تک پہنچنے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ جب انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو دماغ پیش رفت کر کے بہت سی ترکیبیں اور منصوبے سجھا دیتا ہے، جس سے ذمہ داری کی ادائیگی میں مدد ملتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کو محسوس کرے اور سوچنا شروع کر دے۔ دماغ میں سوچنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ زیادہ سوچ سے کہیں دماغ متاثر نہ ہو جائے، بلکہ محدود سوچ سے دماغ کا استعمال بھی محدود ہو جاتا ہے، اور سوچ کی وسعت سے دماغ کا غیر استعمال شدہ حصہ بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ کی ایک اہم طاقت اور اثر یہ بھی ہے کہ جب انسان خاص طور پر انسانیت کی ہدایت کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے اور ابھی عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی سوچ پر اپنا ہدایت کا نظام حرکت میں لے آتے ہیں۔ لہٰذا اس وسیع اور بلند سوچ سے ہی مسلمان کا عروج وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے جسم کا بادشاہ بنایا ہے، اور اگر دل بن جائے یعنی اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، یقین اللہ والا ہو اور انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری کا احساس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کی سوچ میں اتنی وسعت دیں گے کہ وہ دنیا کے ممالک میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی محنت کا طریقہ سمجھ کر ہدایت کا ذریعہ بن سکے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی۔ آمین۔